وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی مسجد میں داخل ہوا کریں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ دیگر عبادتوں کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری یا افطار کرنا، لنگر یا نیاز کھانا، یہ سب شرعاً منع ہے۔ لیکن اگر کوئی اعتکاف کی نیت کر لے تو مسجد میں اب ضرورتاً ضمناً کھانا پینا، سحری یا افطار کرنا یہ سب جائز ہو جائے گا۔ ابھی میں نے بھی آ کر یہاں پانی پیا، اگر میں نے اعتکاف کی نیت نہ کی ہوتی تو یہ پانی پینا بھی ناجائز تھا۔ بعض اوقات یاد نہیں رہتا، ہم تراویح کے دوران یا بغیر بڑا اجتماع ہو تو ہم پانی پی لیتے ہیں مسجد کے اندر، باہر تو منع نہیں ہے مگر مسجد کے اندر۔ تو اگر یہ عادت ہوگی نا کہ جب بھی مسجد میں آئیں جس طرح چپل اتارتے ہیں، جس طرح چپل اتارتے ہیں، چپل ہمیں یاد ہی رہتے ہیں اتارنا، ایسا کوئی نہیں ہے کوئی بھول کے چپل پہن کے مسجد میں آ جائے۔ تو اسی طرح ایسی عادت بنا لیں کہ مسجد میں داخل ہوں اور فوراً اعتکاف کی نیت کر لیں، تو پھر آپ پانی بھی پی لیں گے، جو بھی آپ اپنے معمولات ہیں پورے کر لیں گے، تو اس پہ ناجائز کا حکم نہیں لگے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں بیان کو آگے لے کر چلوں، میں معذرت بھی کرنا چاہوں گا، مجھے آنے میں تاخیر ہوئی اور آپ کافی دیر سے یہاں بیٹھے ہیں، لیکن اللہ کے گھر میں ہی بیٹھے ہیں اور محفل نعت ہی ہو رہی ہوگی، تو یہ نصیب والوں کو موقع ملتا ہے۔ ویسے ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہمیں اللہ کے گھر میں یا کسی نیکی کے کام میں کچھ دیر زیادہ لگ جائے تو ہمارا موڈ آف ہو جاتا ہے، ہم شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ یقین کریں یہ جتنے لمحے آپ کے گزرے ہیں نا، یہ سب اللہ قبول فرما لے تو ایک ایک لمحہ آخرت میں جمع ہو گیا ہے۔ بلکہ میں تو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے آج بھی کسی کو دعوت دے کر بلایا گیا ہوگا کہ اپنے قیمتی لمحات میں سے کچھ وقت نکال کر اجتماع میں آئیے، محفل میں آئیے۔ سچی بات یہ ہے، وقت قیمتی ہی وہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزر جائے۔ تو یہ وقت قیمتی بنا ہے آپ کا۔ مجھے تاخیر کیوں ہوئی؟ میں ڈیفنس میں تھا اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ گلزار ہجری جو ہے وہ اتنا دور ہے، تو میں پچھلے 1 گھنٹے سے گاڑی میں ہی ہوں، ڈرائیو ہماری چل رہی تھی اور آپ کی طرف سے لوکیشن آئی تھی، تو میں وہاں بھی پہلے وقت دیا ہوا تھا تو کچھ دیر وہاں بیٹھا، پھر وہاں سے آل دا وے یہاں آیا ہوں۔ اس کے باوجود میری وجہ سے اگر کسی کو انتظار کی زحمت ہوئی، تکلیف ہوئی تو میں معذرت خواہ ہوں آپ سے، اور اب بیان کو مختصر کروں گا کیونکہ میرا خیال ہے کافی دیر سے میں آیا تو بھی میں نے آواز سنی کہ کچھ بیان ہو رہا تھا، مدنی پھولوں کا تبادلہ بھی ہوا ہوگا۔ درود پاک کی فضیلت کی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ درود پاک کے فضائل بہت احادیث، بڑے واقعات بھی ہیں، مگر ایک روایت بڑی خوبصورت ہے۔ میں اور آپ جب عطر والے کی دکان پر جاتے ہیں تو نارملی عطر لیتے وقت یہ تمنا ہوتی ہے کہ ایسا عطر دیا جائے کہ جو عطر کی خوشبو جو ہے وہ دور تک جائے، زیادہ مہکے۔ ٹھیک ہے، 2 چیزیں ہم دیکھتے ہیں، خوشبو اچھی ہے اور لانگ لاسٹنگ ہے کہ نہیں، دیر تک رہے گی کہ نہیں۔ سبحان اللہ، ذرا غور سے سنیے گا۔ صحابہ کرام بعض فرماتے ہیں کہ جس مجلس میں جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا جاتا ہے، اس مجلس سے ایک نہایت پاکیزہ خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو کدھر تک جاتی ہے؟ دیکھیں نا، اگر میں نے خوشبو لگائی ہے تو شاید 2-4 لوگوں تک پہنچ جائے گی، انہوں نے لگائی ہے تو پیچھے تک پہنچ جائے گی، مگر جس مجلس میں نبی پاک کا ذکر خیر ہوتا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں خوشبو مہکتی ہے، نکلتی ہے، اور اتنی مہکتی ہے کہ آسمان پر فرشتے محسوس کر لیتے ہیں، اور فرشتوں کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کہیں نبی پاک کے چاہنے والے، آقا کے امتی جمع ہو کر
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اب ذرا غور کیجئے، نبی پاک پر درود پڑھنا یہ کیسی برکتیں لاتا ہے، کتنی خوشبو نکلتی ہے کہ فرشتے آسمانوں پر اس خوشبو کو سونگھ لیتے ہیں۔ اور کیوں نہ سونگیں، کیوں نہ خوشبو مہکے، ذکر کس خوشبو والے آقا کا ہے، ذکر کس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہو رہا ہے۔ پیارے آقا تو وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے وجود میں بھی خوشبو عطا فرمائی، آپ کے پسینے میں بھی خوشبو عطا فرمائی، بلکہ نبی پاک کسی کو ہاتھ لگا دیں تو وہ بھی خوشبوؤں والا ہو جاتا ہے۔ حضرت عتبہ بن فرقد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 4 زوجہ تھیں، 4 بیویاں تھیں، اور آپ کی بیویاں دیکھتی تھیں کہ حضرت عتبہ جو ہیں ان کو وہ ہمیشہ بڑی زبردست خوشبو لگاتے ہیں۔ اچھا، آپ کی ازواج جو ہیں وہ بھی خوشبو لگاتی اور وہ کوشش کرتی کہ خوشبو میں اپنے شوہر سے آگے بڑھ جائیں۔ ویسے بھی عورت اپنے شوہر کے لیے زینت کر سکتی ہے، لیکن جب بھی وہ حضرت عتبہ سے ملاقات ہوتی تو ان کی خوشبو سب سے نرالی، سب سے پیاری ہوتی تھی۔ تو ایک بار آپ کی ایک زوجہ نے آپ سے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیں آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں، ہم چاروں مل کر ٹرائی کرتی ہیں کہ کسی طرح آپ سے آگے بڑھ جائیں، مگر آپ کی خوشبو سب سے نرالی، سب سے پیاری۔ حضرت عتبہ بن فرقد کہتے ہیں معاملہ یہ ہے کہ میں تو کوئی بھی خوشبو نہیں لگاتا، میں کوئی عطر نہیں لگاتا۔ تب پھر اتنی خوشبو، ایسی پیاری مہک، زبردست خوشبو۔ فرماتے ماجرا یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے جسم پر ایک جلد کی بیماری ہو گئی، آبلے پڑ گئے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ دیکھو، ان کو کوئی بھی پرابلم ہوتی تھی نبی پاک کے دربار میں آ جاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، واٹ ایور، جو چاہیے ہوتا تھا۔ بارش چاہیے تو نبی پاک کے پاس، بارش رکوانی تو آقا کے پاس، آنکھ نکل جائے تو آقا کے پاس، ہاتھ ٹوٹ جائے تو آقا کے پاس۔ حضرت عتبہ بن فرقد پہنچ گئے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس، حضور جسم پر اسکن پرابلم ہو گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرما سکتے تھے نا کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جاؤ، کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عتبہ اپنا کرتا اتارو۔ کہتے میں نے اپنا کرتا اتارا، جسم پر جلد پر نشانات ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن نکالا، اپنا تھوک مبارک نکالا۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں میرے جسم پر ملنا شروع کر دیا۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، بیماری تو چلی گئی، جسم خوشبوؤں سے مہکا رہتا ہے۔ کوئی خوشبو نہیں لگاتا، یہ نبی پاک کے لعاب دہن کی برکت ہے کہ آج تمہیں میرے اندر سے ایسی خوشبو آتی ہے۔ میں دنیا بھر کے لوگ جو ینگسٹرز بیٹھے ہیں، کسی کو ایڈمائر کرتے ہیں، کسی کو جناب بڑا پسند کرتے ہیں، لوگ فالو کرتے ہیں، کہتے ہیں میں فلاں کا فین ہوں، مجھے فلاں بڑا پسند ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، دنیا کا ایک حسین کوئی ایسا بتا دو کہ جس کا تھوک آپ کو پسند ہو، جس کے تھوک سے کوئی محبت کرے۔ ارے تھوک اور پسینہ وہ چیز ہے کہ چاہے کتنا ہی حسین کیوں نہ ہو، دوسرا آدمی اس سے گھن کھاتا ہے۔ میں آقا کی آنکھوں کی بات نہیں کروں گا، نبی پاک کے دور و نزدیک سننے والے کانوں کا ذکر نہیں کروں گا، آقا کی وہ زبان جس کی حکومت دنیا پر نافذ رہی اس کا ذکر نہیں کروں گا، ان ہاتھوں کی بات نہیں کریں گے جن ہاتھوں کو دونوں عالم کے بوجھ کی پرواہ نہ تھی۔ ارے یہ تو ساری برکتیں تھیں، ہم صرف بات کرتے ہیں تھوک مبارک کی، لعاب دہن کی اور پسینہ مبارک کی، جو دنیا میں کتنا ہی حسین اور باکمال کیوں نہ ہو، نہ اس کا تھوک اچھا لگتا ہے، پسینہ اچھا نہیں لگتا۔ ارے پسینہ تو وہ چیز ہے کہ ہم آج عطر لگاتے کیوں ہیں، باڈی اسپرے کرتے کیوں ہیں، تاکہ میرے پسینے سے مجھے بھی تکلیف نہ ہو، کسی اور کو بھی تکلیف نہ ہو۔ میں اور آپ پسینے کی بدبو سے بچنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں۔ آؤ بتاتا ہوں مدینے والے کا پسینہ کیسا تھا۔ ایک صحابی رسول آئے، عرض کرتے حضور بچی کی شادی ہے اور مجھے عطر کی ضرورت ہے۔ آپ میں سے جو لوگ مکے مدینے گئے ہیں میری بات ذرا جلدی سمجھ جائیں گے، عرب کے لوگ بڑی خوشبو لگاتے ہیں، بڑی کمال، بڑی مہنگی، بڑے شوقین ہیں خوشبو کے، اور واقعی ان کو حق بھی ہے، وہ بڑی خوشبو استعمال کرتے ہیں۔ تو اب شادی کا دن تھا، ظاہر ہے دلہن کو بھی خوشبو کی حاجت۔ پیارے آقا کے پاس آئے، کہتے حضور بچی کی شادی ہے اور خوشبو کی حاجت ہے۔
سبحان اللہ. نبی پاک نے پیسے نہ دیے کہ جاؤ یہ پیسے لو اور کسی عطر والے کے پاس جا کر عطر خرید لو. آقا فرماتے کل آنا اور ایک کھلے ہوئے منہ والی شیشی لے آنا. صحابی رسول دوسرے دن پھر چلے گئے, ایک بڑی سی شیشی لے گئے. نبی پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے انہی صحابی رسول کے سامنے پسینہ نکالنا شروع کیا, اس بوتل میں پسینہ ڈالنا شروع کیا. صحابی رسول دیکھ رہے ہیں مانگا عطر ہے اور آقا پسینہ ڈال رہے ہیں. کیسا عشق تھا, کیسا یقین تھا, کیسا بلیف تھا. کوئی اعتراض نہ کیا. خوشی خوشی وہ پسینہ لے کر اپنی بیٹی کے پاس آئے. وہ بیٹی بھی کیسی سعادت مند تھی, آج کل کی لڑکیوں کی طرح نہیں جو لمبی لمبی لسٹیں بابا جان کو دیتی ہیں, بڑے بھائی اور شوہر کو دیتی ہیں کہ یہ چیزیں مجھے چاہیے, نہیں لا کے دو گے تو میں ناراض. روز گھر میں جھگڑا ہے, چاہے جیب میں پیسے نہیں والد کے, مگر ہماری ڈیمانڈیں ختم نہیں ہوتی. مگر وہ کیسی بچی تھی, باپ آ کر بتاتا ہے کہ بیٹا نبی پاک سے عطر مانگنے گیا تھا, تمہارے لگانے کے واسطے آقا نے اپنا پسینہ مبارک دے دیا ہے. سبحان اللہ. وہ سعادت مند بچی جو دلہن بننے والی ہے اپنے جسم پر نبی پاک کا پسینہ ملتی ہے. سنو, میں اور آپ خوشبو لگائیں, کمرہ مہکتا ہے, علماء بیٹھے ہیں, وہ گھر پورے مدینے میں مہکنا شروع ہو گیا. مدینہ منورہ میں اس گھر کا نام بیت المطیبین پڑ گیا, خوشبوؤں والا گھر مشہور ہو گیا. سبحان اللہ. یہ بات ہے میرے آقا کے پسینے کی. اور جب نبی پاک کا کوئی کمال سامنے آئے, آقا کا کوئی معجزہ سامنے آئے, تو بریلی کے تاجدار کا قلم کیسے خاموش رہ سکتا ہے. امام عشق و محبت سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں, فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ارے آقا کا پسینہ مل جائے پھر دلہن کو پھول بھی نہیں چاہیے, دلہن کو عطر بھی نہیں چاہیے. اب بتاؤ کون ہے دنیا میں ایسا جس کا پسینہ اتنا خوشبودار, جس کا لعاب ایسا. حضرت ابو قتادہ, جنگ احد کا موقع ہے, آنکھ باہر نکلتی ہے, تکلیف سوچو کتنی ہوگی. آج میں اور آپ جب سرما لگاتے ہیں ہاتھ کانپنے لگتا ہے, کہیں سلائی زور سے نہ لگ جائے, آنکھ کو چوٹ نہ لگ جائے. ارے آنکھ باہر آ گئی ہے, سوچو تکلیف کا عالم کیا ہوگا. ایمرجنسی وارڈ, کسی ڈاکٹر کی طرف نہیں بھاگے. حضرت ابو قتادہ آنکھ نکلی ہوئی ہے اور نبی پاک کے پاس حاضر ہو گئے. اللہ اللہ, اللہ کے حبیب نے کیا کیا, لعاب دہن, پھر تھوک مبارک جو ہے اس آنکھ کی جگہ پر لگایا, واپس آنکھ لگائی, ہاتھ اٹھایا, دعا کی. حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں اب نبی پاک نے جب سے یہ آنکھ لگائی ہے, پہلی والی آنکھ سے زیادہ اچھا یہ آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے. آپ بتائیے نا, یہ کیسا کمال تھا, یہ کیسا حسن تھا, یہ کیا خوبصورتی ہے. پھر کسی اور سے محبت کریں, پھر کسی اور سے پیار کریں, پھر کسی اور کو اپنا آئیڈیل کہیں, پھر کسی اور کا اپنے آپ کو فین کہیں. اگر قربان ہونا ہے, اگر فدا ہونا ہے, اگر محبت دنیا میں کسی سے کرنی ہے تو مدینے والے آقا سے زیادہ حسین, ان سے زیادہ باکمال, ان سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور کوئی نہیں. ارے اگر فدا ہونا ہے تو سرور کائنات پر اپنا سب کچھ فدا کرنا چاہیے, سچی محبت انہی سے کرنی چاہیے. سبحان اللہ. آقا کے پسینے کی بات چلی ہے, یہ باتیں جب بھی ہم اور آپ سنتے ہیں نا, دل کے کسی کونے میں, دماغ کے کسی کونے میں ایک خیال یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ کتنے خوش نصیب تھے, اپنی آنکھوں سے یہ معجزے دیکھتے تھے, پسینے کی خوشبو سونگتے تھے, آقا کے جلوے دیکھتے تھے, چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھتے تھے, سورج کو پلٹتے دیکھتے تھے, ٹوٹی پنڈلیاں جڑتے دیکھتے تھے, خاری کنویں میں لعاب ڈلتا تھا میٹھا ہوتے دیکھتے تھے. ایک فہرست ہے جو صحابہ کرام نے آنکھوں سے دیکھی. آج ہم تو کچھ نہ دیکھ سکے, مگر نبی پاک کا کمال دیکھو. اگر عشق والی ناک ہونا, شرط ایک ہی ہے, عشق والی ناک ہو, آج بھی چلے جاؤ مدینے میں, وہ فضا بتاتی ہے, وہ ہوائیں بتاتی ہیں, وہ گلیاں بتاتی ہیں کہ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے. خدا کی قسم عاشق رسول, آنکھوں پہ پٹی باندھ دو اور اس کو مدینے میں لے جاؤ, مدینے کی ہوا بتائے گی کہ آقا کی خوشبو آج بھی موجود ہے. اللہ, یا شاعر لکھتے ہیں نا, عرصہ ہوا طیبہ کی
गलियों से वो गुजरे हैं, अरसा हुआ तैबा की गलियों से वो गुजरे हैं, इस वक्त भी गलियों में खुशबू है पसीने की। आज भी वो गलियां महक रही हैं, ऐसी महक है। अब आइए फिर दुरूद पाक की तरफ। फिर क्यों ना दुरूद पाक पढ़ें जिससे ऐसी महक निकलती है, फरिश्ते खुशबू सूंघ रहे हैं। तो जो दुरूद पढ़ता है ना, उसकी दुनिया भी महक जाती है, उसकी कब्र भी महक जाती है। फजूल बातों के लिए वक्त है, सोशल मीडिया के लिए टाइम है, घंटों मोबाइल के साथ गुजार लेंगे। पूछो कितने दुरूद पढ़े दिन में, तो दुरूद पढ़ा ही नहीं है। ना करो ऐसा। यकीन करें ये दुरूद पढ़ना इतनी बरकतें लाता है। शायर लिखते हैं ना, हर दर्द की दवा है। दर्द है ना, प्रॉब्लम है, मुश्किल है, कर्जा है, सुनो, हर दर्द की दवा है। सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है। सल्ले अला मुहम्मद। तो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ते रहें, इंशाअल्लाह दुनिया भी बेहतर हो जाएगी, आखिरत भी बेहतर हो जाएगी। मिलकर बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अदद मा फी इल्मिल्लाहि स्वलातन दाइमतम बिदवामि मुल्किल्लाह। कुरान मजीद फुरकान हमीद। मौजज़ात की बात चली है तो एक और बात, एक तो मैंने कहा ना कि आज भी महसूस करना है तो मदीने चले जाओ। एक और भी जो मौजज़ात हैं हम नहीं देख सके, मगर आपको पता है सबसे बड़ा मौजज़ा जिसको द बिगेस्ट मिरेकल कहा गया, आज़मुल मौजज़ात, वो कुरान मजीद फुरकान हमीद है। हम और मौजज़े तो नहीं देख सके, मगर कुरान आज भी हमारे दरमियान है और इसको सबसे बड़ा मौजज़ा कहा गया। मगर क्या हम कुरान पढ़ते हैं? क्या कुरान से दोस्ती की है? साहबा किराम नबी पाक को देखते थे मगर कुरान फिर भी पढ़ते थे। औलिया किराम रोज़ाना कुरान पढ़ते थे। गौसे आज़म के चाहने वाले इधर बैठे रोज़ कुरान पढ़ते थे। मुझे किसी वलीउल्लाह का नाम बताएं जो कुरान ना पढ़ते हो। कलामुल्लाह के बगैर कैसी ज़िंदगी है? मगर आज हम अपने आप को नबी पाक का आशिक कहें, ग़ुलाम कहें, औलिया का आशिक कहें, अहले बैत के मानने वाला कहें, गौस पाक का मुरीद कहें, फ़ला लंगर, फ़ला नियाज, फ़ला जुलूस, फ़ला महफिल, सब में जाएं, मगर कुरान पढ़ना ही ना आए। सोचिए ना, ये कैसी लाइफ है कि बिल्कुल कलामुल्लाह से दूरी। हदीस पाक का मज़मून है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। बताइए ना, हमारे दिल में कितना कुरान है, कितना याद है कुरान, कितना पढ़ा कुरान, कितना समझा। आज कम्युनिकेशन का दौर है, ठीक है ना। आज हम किसी का मैसेज मिस नहीं करते। पहले ख़त आते थे, लोग ख़त पढ़ते थे, ठीक है जनाब, फिर फैक्स आया, तार, टेलीग्राम आया, अब ईमेल शुरू हुई, और अब तो ये व्हाट्सएप ने, मैसेज ने इतनी सी कर दी है दुनिया। सुबह शाम मैसेज आते हैं और हर बंदा फ़ौरन मैसेज पढ़ता है, यार कोई मैसेज मिस ना हो जाए। अच्छा, जिसको बहुत ज़्यादा आते हैं वो क्या करता है, वो प्रायोरिटी बना लेता है कि ये फैमिली का मैसेज पहले पढ़ना है, घर वालों का पहले पढ़ना है, ग्राहकों का पहले पढ़ना है, दोस्तों का पहले पढ़ना है, फिर बाकियों का बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है ना। बंदा अपनी ज़िंदगी में कुछ प्रायोरिटी, तरजीह बनाता है कि पहले इनके मैसेज छूटने नहीं चाहिए वरना लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। मुझे बताइए, कुरान किसका मैसेज है? किसका पैगाम है? अल्लाह का पैगाम है। और किसके नाम है? मोमिनों के नाम है। अल्लाह का पैगाम मोमिनों के नाम। मगर हमने कितनों ने वो पैगाम पढ़ लिया है? मैं एक एग्जाम्पल, एक मिसाल देता हूँ। आप में से कुछ लोग सफ़र करते होंगे, कोई पंजाब जाता होगा, कोई पाकिस्तान के बाहर भी जाता होगा। ज़रा तसव्वुर करें कि आप कई दिनों से पाकिस्तान या अपने घर से दूर हैं, आपको आपके बीवी बच्चों की, अपने माँ बाप की, घर वालों की याद आई, ठीक है। अब आपने एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया। अब तो यही होता है ना, ख़त वगैरह का ज़माना तो चला गया ऑलमोस्ट। आपने अब अच्छा सा पैगाम रिकॉर्ड करवाया जिसमें आपने अपने बच्चों से भी बात की, बच्ची से भी बात की, बच्चों की अम्मी से भी बात की। वो अच्छा सा पैगाम सबको याद किया, मोहब्बतों के साथ रिकॉर्ड करवाया और भेज दिया। आपने कहा जैसे ही घर वाले सुनेंगे तो ये भी एक अच्छा सा पैगाम भेजेंगे, मुझे भी खुशी मिलेगी। 6 घंटे गुजर गए, 12 घंटे गुजर गए, एक दिन पूरा गुजर गया,
دوسرا دن بھی گزر گیا، آپ کہہ رہے ہیں یار ابھی تک میرے پیغام کا جواب ہی نہیں آیا۔ اب آپ نے فون کیا کہ میں نے آپ کو ایک پیغام بھیجا تھا، آپ نے سنا بھی نہیں، مجھے اس کا رپلائی بھی نہیں دیا، خیر تو ہے، سب ٹھیک تو ہے۔ اور اگر آپ کو گھر سے یہ جواب ملے کہ پیغام مل تو گیا تھا مگر سننے کا ٹائم نہیں ملا، سچ بتاؤ آپ کے دل پر کیا گزرے گی کہ یار میں ان کے لیے کمانے کے لیے اپنے وطن سے دور، اپنے شہر سے دور اتنی محبت سے پیغام بھیجا، ان کو مل بھی گیا، سننے کا ٹائم نہیں ہے، رپلائی دینے کا ٹائم نہیں ہے، برا لگے گا نا؟ مجھے بتاؤ، کسی کی عمر 20 سال ہو گئی ہے، کوئی 40 سال کا یہاں بیٹھا ہے، کوئی 50 سال کا بیٹھا ہے، ہمیں 50 سال ہو گئے اللہ کا پیغام مل چکا ہے، پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ بہت بیزی تھا، نوکری کرتا تھا، کاروبار کرتا تھا، فیملی کو ٹائم دینا پڑتا تھا، قرآن تھا میرے پاس۔ یا اللہ جب بھی نئی دکان لی، نیا مکان لیا، قرآن سب سے پہلے رکھا وہاں پر، برکت بھی تو چاہیے تھی نا، ختم بھی کروایا قرآن کا تاکہ کاروبار میں برکت ہو جائے، گھر میں نظر نہ لگے، یہ سارے کام کیے، قرآن تھا میرے پاس مگر پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، سمجھنے کا ٹائم تو بالکل نہیں تھا، عربی میں تھا نا۔ اچھا کچھ لوگ جواب کیا دیتے ہیں کہ قرآن تو عربی میں جناب، ہم اردو بولنے والے، ہمیں کدھر سے قرآن سمجھ آئے گا؟ اچھا جناب جب کاروبار شروع کیا تو کیا انگریزی نہ سیکھی؟ دوسرے ملکوں میں جا کے دوسری زبانیں سیکھ لی لوگوں نے، موبائل فون کیا پیدائشی چلانا آتا تھا آپ کو؟ اتنے سارے سافٹ ویئر کیسے آ گئے آپ کو؟ جنہوں نے ٹائپنگ سیکھ لی تھی ٹائپنگ سیکھ لی، جس کو کمپیوٹر سیکھنا تھا کمپیوٹر سیکھ لی، سائیکل چلانے کی ضرورت پڑی تو سائیکل سیکھی، موٹر سائیکل سیکھی، گاڑی بھی سیکھی، ہر وہ چیز سیکھی جو زندگی کے لیے ضروری تھی۔ نہ سیکھا تو قرآن پڑھنا نہ سیکھا۔ اپنے آپ کو تو شاید ہم دھوکہ دے لیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، خدا را قرآن سے دور رہ کر زندگی اچھی نہیں ہے، اور اگر قرآن کو پڑھیں نا، اللہ اکبر، قرآن کو پڑھیں تو اس میں کیسے کیسے احکام ہیں، اتنے زبردست واقعات ہیں، اتنی امیزنگ اور حیرت ناک واقعات ہیں کہ پڑھے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ ایسے واقعات۔ لوگ کہانیاں پڑھتے ہیں، ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، دنیا بھر کی سٹوریز پڑھتے ہیں، ارے پڑھو نا قرآن، 100 سے زیادہ عجیب و غریب واقعات ہیں قرآن میں۔ آج ہمیں پتہ نہیں 3rd ورلڈ وار، 2nd ورلڈ وار، تو فلاں ملک کب آزاد ہوا، تو اس ملک کی جنگ کب ہوئی، وہ آئٹم کب ایجاد ہوئی، سب پتہ ہوگا۔ نہیں پتہ ہوگا تو غزوہ بدر میں کیا ہوا، غزوہ احد میں کیا ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کیا ہیں، فرعون کیسے غرق ہوا، وہ کون سی گائے تھی جس کو سونے کے وزن کے مطابق بیچا گیا، ایک سے ایک واقعہ ہم نہیں سنتے، نہیں پڑھتے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں نہیں پتا تو ہمارے بچوں کو کیسے پتا چلے گا؟ آگے جا کر تو بچے بالکل اسلام سے دور ہو جائیں گے نا۔ اگر ہمیں ہی نہیں پتا قرآن میں کیا ہے تو ہم بچوں کو کیا بتائیں گے؟ آج میں قرآن ہی کا ایک واقعہ آپ کو سنانے آیا ہوں، اور یہ وہ واقعہ ہے جس کا ایک حصہ تو ہو چکا اور ایک حصہ ہونا ہے۔ یہ حیرت انگیز واقعہ بھی ہے، اور اس کائنات میں ایک عظیم واقعہ ہونے والا ہے، اور قرآن نے اس کا بڑا تفصیلی ذکر کیا، اور یہ واقعہ ہے حضرت ذوالقرنین کا۔ اب ذرا سنتے جائیے گا کہ کیا عجیب و غریب انہوں نے سفر کیا۔ حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے، یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے۔ یہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر انہوں نے اسلام قبول کیا، مدتوں ان کی صحبت میں رہے۔ حضرت ابراہیم نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں تھے مگر ایک مرد صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہوئے، حضرت ذوالقرنین۔ ذوالقرنین کیوں کہلائے؟ ذوالقرنین کہتے ہیں 2 سینگ والا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ کہلائے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں، یعنی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کا انہوں نے سفر کیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے، اور بھی اس کی وجوہات ہیں۔ اچھا، انہوں نے 3 سفر کیے، اور قرآن نے ان تینوں سفروں کو بڑے پیارے انداز میں بیان کیا، اور یہ سورہ کہف اگر آپ پڑھیں، کمال کی صورت ہے۔ سورہ کہف
ایک تو اصحاب کہف کا اس میں واقعہ موجود ہے، پھر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی موجود ہے، اور اسی سورہ کہف میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی جو ملاقات ہوئی، اللہ اکبر، وہ واقعہ پڑھنے کے لائق ہے کہ کیا ملاقات تھی، کیا باتیں ہوئیں اور کیا اللہ کی حکمتیں تھیں، سبحان اللہ، پڑھے تو پتہ چلے نا۔ تو بہرحال میں اب سورہ کہف پوری بیان کرنے کا تو وقت نہیں۔ حضرت ذوالقرنین کے 3 سفر بیان ہوئے۔ پہلا سفر حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمے میں سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ آپ خود بھی سام بن نوح کی اولاد میں تھے، تو آپ نے بھی یہ سفر کیا اور مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، تو انہوں نے وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے آب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے، انہوں نے وہ پانی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں نہ تھا، وہ پانی نہ پی سکے۔ حضرت خضر آج بھی حیات ہیں۔ دیکھیں نا، یہ اللہ کے مطلب حکمتیں ہیں، اس کی مشیت ہے، تو انہوں نے وہ پانی پی لیا۔ اب مغرب کی جانب جب روانہ ہوئے تو وہاں آبادی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، مگر اب آپ ایسے کنارے پر پہنچے کہ جہاں سورج بالکل آپ کی آنکھوں کے سامنے غروب ہوتا تھا۔ کتابوں میں لکھا کہ سورج ایسے نظر آتا تھا جیسے ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی، اس کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے بدن پر نہیں تھا۔ وہ دریائی مردہ جانور کھاتی تھی، اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی غذا نہ تھی۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کو اسلام کی، اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، کچھ ایمان لائے اور کچھ لڑائی میں مارے گئے۔ مغرب کا، ویسٹ کا سفر پورا ہوا۔ اب اس کے بعد آپ نے مشرق کا سفر فرمایا، ایسٹ کی طرف آپ نے سفر کیا اور ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے۔ اگر آج یہ سفر کتنا بڑا سفر تھا کہ اگر آج دنیا کا نقشہ لے کر بیٹھے نا تو رائٹ ہینڈ پر یعنی ایسٹ کی طرف جائیں تو فجی آئی لینڈ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ سے بھی آگے فجی ہے، اور اس کے بعد پانی ہی پانی ہے، دنیا یہاں پر ختم ہو جاتی ہے۔ آج بھی دنیا میں پہلی اذان، پہلی فجر جو پڑھی جاتی ہے وہ فجی میں پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دنیا میں آہستہ 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 سورج طلوع ہوتا ہے اور فجر کا وقت ہوتا ہے۔ تو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جہاں آسٹریلیا ہے، نیوزی لینڈ ہے، پھر آگے جا کے فجی ہے، اور اگر ویسٹ سائڈ پر دیکھیں تو یہاں پر امریکہ کے جو آخری شہر ہیں، سین فرانسسکو، آگے چلے جائیں تو کیلیفورنیا، اگر کینیڈا کی طرف سے جائیں تو کیلگری، یہ اینڈ آف دا ورلڈ ہے۔ بات کہیں اور نکل جائے گی، مگر ایک آپ کو خوبصورتی کی بات بتا دوں کہ آپ کی دعوت اسلامی کا کام فجی میں بھی ہے اور کیلیفورنیا میں بھی ہے۔ دنیا کے دونوں کونوں پہ الحمدللہ تہدی سے نعمت کے لیے عرض کرتا ہوں، میں بھی ان دونوں ملکوں میں اس مقام تک جا چکا ہوں دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کی وجہ سے کہ آج فجی میں بھی دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے الحمدللہ۔ وہاں دنیا کی پہلی صبح فجر پڑھنے کی بھی ہمیں سعادت ملی تھی، اور سین فرانسسکو اور جب کیلیفورنیا گئے تو وہاں بھی دعوت اسلامی کا مرکز، لاس اینجلس میں بھی دعوت اسلامی کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ ساری جگہیں اگر نقشے پہ آپ دیکھیں گے تو اینڈ آف دا ورلڈ ہے۔ حضرت ذوالقرنین سفر کرتے کرتے، آج اگر جہاز میں کوئی سفر کرے نا، آپ ذرا سمجھیے گا یہ سفر کتنا مشکل ہوگا کہ فجی جو ہے اگر پاکستان سے طیارہ اڑتا رہے تو فجی پہنچنے کے لیے اس کو بغیر رکے بھی 20 گھنٹے چاہییں گے، 20 گھنٹے نان اسٹاپ فلائٹ ہو، اور ایسی کوئی فلائٹ نہیں ہے، وہ دبئی سے جاتی ہے نیوزی لینڈ اور پھر آگے فجی جانا پڑتا ہے۔ تو بہرحال 20-22 گھنٹے اس طرف جانا پڑے گا، اور اب اگر پاکستان سے نان اسٹاپ فلائٹ سین فرانسسکو کی ہو تو آلموسٹ 17-18 گھنٹے ادھر چاہیے، اور اگر کوئی ایسا جہاز بن جائے جو فجی سے لے کر سین فرانسسکو تک جائے یا اینڈ آف دا ورلڈ تک جائے تو یہ شاید آل ٹوگیدر 40 گھنٹے جہاز اڑے گا۔ آپ سوچیں جو جہاز 40 گھنٹے اڑے اس میں اونٹوں پر اور گھوڑوں پر کتنا ٹائم لگا ہوگا، یہ کتنے مہینوں اور کتنے سالوں میں سفر کیا ہوگا۔ اگر اس بات کو سمجھنا ہے نا، علماء بیٹھے کہ پہلے سفر کی سپیڈ کیا تھی، 1 گھنٹے میں جہاز 800 کلومیٹر طے کر لیتا ہے، مگر پہلے سفر کی جو سپیڈ تھی نا، شاید بہت سو کا ایک مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ ہم جو یہ کہتے ہیں نا شرعی مسافت، تو یہ شرعی سفر کتنا ہے؟ 3 دن کا سفر، اور 3 دن کے سفر کے ساتھ ایک اور جملہ سنتے ہیں 92 کلومیٹر۔ تو اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ 3 دن میں 92 کلومیٹر طے ہوتا تھا۔
پہلے زمانے میں 3 دن تک جب گھوڑے پر اونٹ پر کوئی سفر کرتا تھا، رات آرام کرتا تھا، تو آلموسٹ 92 کلومیٹر، اور آسان کر دوں، ایک دن میں 30 کلومیٹر طے ہوتا تھا۔ آج ایک دن میں بندہ امریکہ پہنچ جاتا ہے 17-18 گھنٹے میں، ایک دن میں 30 کلومیٹر طے ہوتا تھا۔ اب بتاؤ یہ حضرت ذوالقرنین کا سفر کیسا تھا کہ آپ نے دنیا کے ایک کونے کا بھی سفر کیا، دوسرے کونے کا سفر کیا۔ اب جب آپ مشرق پہنچے، سبحان اللہ، تو وہاں کیا ہوا کہ وہاں پر ایک ایسی قوم تھی کہ جیسے ہی سورج ڈھلتا تھا وہ غاروں میں گھس جاتے تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اسلام کی دعوت دی، کچھ ایمان لائے، کچھ گرفتار ہو گئے۔ اب تیسرا سفر بھی کیا، وہ سفر میں بھی نہیں کر سکا، اور وہ آج شاید کوئی کر بھی نہیں سکتا، کیونکہ وہ نارتھ کا سفر تھا۔ وہ انٹارکٹیکا آج اگر ہم اپنے نقشے میں دیکھیں تو جو دنیا کی جس کو آپ کہیں کہ اونچائی ہے، برفانی علاقہ ہے۔ اللہ جانتا ہے حضرت ذوالقرنین کہاں گئے تھے، کیونکہ سفر کرتے 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 آپ ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں وہاں کے رہنے والوں نے آپ سے شکایت کی کہ یہاں تو ایک بڑی عجیب و غریب قوم رہتی ہے جس کو یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے۔ حضور یہ بڑے ظالم ہیں، یہ ہمارے سارے جانور کھا جاتے ہیں، کیڑے مکوڑے بھی کھا جاتے ہیں، بات بات پر خون خرابہ کرتے ہیں، ہمیں اس قوم سے بچائیے۔ حضرت ذوالقرنین نے کہا میری مدد کرو، اور مدد کیا کرنی تھی کہ اب ساری قوم کو آپ نے مزدوری پہ لگا دیا۔ بہت بڑا جس کو آپ کہیں پہلے کھڈا کیا گیا، آپ نے زمین میں دوسرے لفظوں میں کھدوائی ان سے زمین، اور ان دو اس قوم کو یعنی یاجوج ماجوج پہاڑوں کے پیچھے رہتے تھے، 2 پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی دیوار بنائی جس میں تانبا بھی ڈالا، لوہا بھی ڈالا، جلتا ہوا سیسا پلا کر آپ نے اس کانکریٹ کی دیوار کو بنا دیا۔ حضرت ذوالقرنین نے جب وہ دیوار بنائی، اس لیے اس دیوار کو سد سکندری کہا جاتا ہے۔ سد کہتے ہیں دیوار کو، سکندر آپ کا نام تھا، سد سکندری۔ اب ایک ایسی آڑ بنا دی، ایسی دیوار بنا دی کہ یاجوج ماجوج پیچھے ہیں اور وہ قوم آگے ہے۔ اس قوم نے آپ کو بڑی دعائیں دی، آپ نے اس قوم کی مدد کی۔ تو یہ 3 واقعات تو پہلے ہو گئے۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ یہ سننے والی بات ہے، یاجوج ماجوج مرے نہیں ہیں، یاجوج ماجوج ختم نہیں ہو گئے ہیں، وہ روزانہ اس دیوار کو توڑ رہے ہیں، روزانہ کوشش کرتے ہیں۔ شام ہونے لگتی ہے تو کہتے ہیں چلو کل پھر آئیں گے، لیکن چونکہ وہ انشاءاللہ کہہ کر نہیں جاتے، صبح آتے ہیں دیوار پھر کھڑی ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ کبھی کبھی میں بھی سوچتا ہوں کہ گوگل تو آج دنیا کا کونا کونا ہمیں سرچ کر کے بتا دیتا ہے، یہ کیوں نہیں بتاتا کہ یاجوج ماجوج کون سے کونے میں ہیں؟ تو یہ اللہ کے راز ہیں، یہ راز کھلیں گے قیامت سے پہلے۔ اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب وہ لوگ قیامت آنے والی ہوگی، ان کا نکلنا مقدر ہو جائے گا، تو ان میں سے ایک شخص کہے گا کل پھر آئیں گے اور انشاءاللہ کل توڑ لیں گے۔ یہ انشاءاللہ کی برکت ہوگی۔ جب وہ دوسرے دن آئیں گے، دیوار آدھی ٹوٹی ہوئی ہوگی، اور اب وہ کوشش کر کے اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے، اور پھر ان کا خروج ہوگا، اور وہ کیسا خطرناک خروج ہوگا، اللہ اکبر۔ جب وہ باہر آئیں گے، زمین میں ہر طرف فتنہ و فساد پھیلا دیں گے، قتل و غارت کری کریں گے، چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو بھی کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہ پھیل جائیں گے، صرف مکہ پاک، مدینہ طیبہ اور بیت المقدس کو نہ جا سکیں گے، اس میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ چکے ہوں گے، وہ دعا فرمائیں گے تو ان کی گردنوں میں کیڑے پڑیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں تفصیلی یہ واقعات موجود ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون۔ ترجمہ کنز ایمان، یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج و ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی کتنی ہیبت ناک اور کیسی کمال کی بات لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ لوگ ایسے ظاہر کیے جائیں گے جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں ہوگی۔ مسلمان کوہ طور پر جب چلے جائیں گے تو یاجوج ماجوج ظاہر ہو جائیں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے، ان کی تعداد سوچو کتنی ہوگی کہ یہ بحرائے تبریہ 10 میل لمبے جب سمندر سے گزریں گے تو ایک جماعت گزرنے کے بعد جب دوسری آئے گی
تو وہ اتنا پانی پیئیں گے کہ سمندر میں ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچے گا. تو پیچھے آنے والے کہیں گے یہاں تو کبھی سمندر تھا ہی نہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پانی پی جائیں گے, کتنی تعداد ہوگی ذرا سوچئے. اسی طرح اب کا فساد, دنیا میں لوگوں کو قتل کریں گے, غارت گری کریں گے. جب یہاں فارغ ہو جائیں گے نا, تکبر کا عالم دیکھو, وہ کہیں گے زمین والوں کو تو مار دیا, اب چلو آسمان والوں کو قتل کریں. اب وہ کیا کریں گے؟ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے. بحر شریعت میں لکھا ہے وہ تیر خون آلود ہو کر آسمان سے آئیں گے. یعنی معاذ اللہ وہ یہ فیل کریں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا, دیکھو یہ جب بھی تو تیر خون والے آئے ہیں. یہ انہی حرکتوں میں مصروف ہوں گے. حضرت عیسیٰ کوہ طور پر مسلمانوں کے ساتھ محشور ہوں گے. اب کیا ہوگا؟ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے, ان سے بچنے کی, ان سے نجات کی دعا کریں گے. اس قوم سے لڑنے کی طاقت کسی کے پاس نہیں ہوگی, اتنی بڑی تعداد ہوگی. لیکن اب اللہ کی کرم نوازی سے ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور وہ سارے کے سارے مر جائیں گے. اب یہ کروڑوں کی تعداد میں جب یاجوج ماجوج مریں گے نا, تو ان کی لاشیں کون اٹھائے؟ اتنی بدبو ہو جائے گی کہ ان کی لاشوں کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اللہ کی شان دیکھو کہ پھر ایک ایسے پرندے آئیں گے جس سے اللہ تعالیٰ پرندے بھیجے گا جو ان لاشوں کو اٹھا کر کہیں لے جائیں گے. ان کے تیر اور کمان اتنے ہوں گے کہ 7 سال تک مسلمان آگ جلائیں گے, تب جا کے وہ تیر کمان سارے جل پائیں گے. سوچو یہ کتنی بڑی تعداد ہوگی. اب یہ واقعات, اس کے پیچھے علماء نے جو لکھا, میں یہ بیان کروں تو بات بہت طویل ہو جائے گی. میں صرف یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا آپ کو, ایک تو چلیں یہ معلومات ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دجال کے فتنے سے بھی بچائے, ہماری آنے والی نسلوں کو بھی بچائے, یاجوج ماجوج کے فتنے سے بھی بچائے. حضرت عیسیٰ کے اس گروہ میں جو کوہ طور پر جائے گا, ہماری نسلوں میں جو بھی حیات ہو, اللہ اس گروہ میں ہمارے بچوں کو, ہماری آنے والی نسلوں کو شامل فرمائے. ایک بات تو یہ پتا چلی کہ یہ ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہوا اور ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہونا ہے. ہم میں سے کس کو پتا ہے؟ ہم نے کب پڑھا قرآن پاک؟ یہ ایک واقعہ سنایا میں نے آپ, مور دین 100 سے زیادہ واقعات ہیں. مگر پرابلم یہی تو ہے, اخبار پڑھ لیں گے, ڈائجسٹ پڑھ لیں گے, انٹرنیٹ پر جو پوسٹ آئے گی پڑھنا ہے, صحیح ہے غلط ہے, معاذ اللہ ایسے ایسے جوک, ایسے ایسے لطیفے پھیلائے جا رہے ہیں جو اللہ رسول کی توہین ہے جس میں. اگر آج اس کے لیے ٹائم ہے, الٹے سیدھے سوال کر رہے ہوں گے. بھائی جو پڑھنے کی بات ہے, جو سیکھنے کی بات ہے, وہ تو سیکھ لو. مولانا صاحب ذرا بتائیے یہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ کے ساتھ پیش آیا, پیش نہیں آیا, بس ایسی ہی سوال ذہن میں آ گیا. وہ جو مسئلہ پیش آیا ہے, وضو کر لو, نماز سیکھ لو, اس کا ٹائم نہیں ہے. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک بار امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہتا ہے حضرت یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ یہ آج کل ایسے کرتے رہتے نا, بھائی آپ بہت علم والے ہیں, ذرا یہ بتائیں فرعون کے ابا کا نام کیا ہے. وہ فرعون کے ابا سے ہمارا کیا کام بھائی, نماز آتی ہے نہیں آتی ہے تو بتا دو. اب امام اعظم نے کیا جواب دیا؟ اب آپ سے ایک شخص کہتا ہے حضور یہ بتائیے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام کیا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا بیٹا وضو میں 4 فرض ہیں. کہ حضرت میں آپ سے حضرت موسیٰ کی نانی کا نام پوچھ رہا ہوں, آپ وہ بتا دیں. آپ تو وقت کے امام ہیں, امام اعظم ہیں, ابو حنیفہ آپ کا نام ہے, اور آپ جناب اتنے بڑے فقہ کے امام ہیں, حضرت نعمان بن ثابت. آپ نے کہا بیٹا وضو کے 4 فرض ہیں. اچھا کچھ لوگ یہاں بھی ہوتے ہیں نا, مولانا صاحب کو آتا ہے نہیں ہے, بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں, وہ بھی تھوڑا پھیلا ہوگا. کہتا ہے حضرت کمال کی بات کر رہے ہیں, حضرت موسیٰ کی نانی کا نام پوچھ رہا ہوں. کمال کا جواب دیا امام اعظم نے. امام تھے نا, کہا بیٹا مرنے کے بعد حضرت موسیٰ کی نانی کا نہیں پوچھا جائے گا, نماز کا پوچھا جائے گا, پہلے وضو تو سیکھ لے. تو جو سیکھنے کی چیزیں وہ چھوڑ کر پتہ نہیں کن بحثوں میں کام پڑی ہوئی ہے, ساری رات لڑ رہی ہے, پتہ نہیں وہ ٹھیک. او بھائی نہ قرآن پڑھنا آیا, نہ تلفظ صحیح ہوئے, نہ مخارج ٹھیک ہے, نہ نماز کا رکوع ٹھیک ہے, نہ سجدہ ٹھیک ہے, نہ غسل کرنا آتا ہے, نہ جنازہ پڑھنا آتا ہے, اور بحث ایسی کریں گے جیسے سارا پاکستان یہی چلا رہے ہیں. تو خدا کے واسطے جو فرض علم ہے وہ سیکھیے. میں آپ کو قرآن کی طرف لانا چاہتا ہوں. میں نے قرآن کا واقعہ سنایا بھی اسی لیے کہ خدا را کنیکٹ ہو جاؤ اللہ کے کلام سے. اللہ کا پیغام نہیں پڑھو گے تو جواب کیسے دو گے اللہ کی بارگاہ میں؟ اور پھر یہ تو سارے واقعات ہیں نا, مگر آپ کو پتہ ہے سارا ہی قرآن پڑھنا ہے, سارا ہی سمجھنا ہے, لیکن اس کے باوجود 80-85 مقامات ایسے قرآن میں, اپروکسیمیٹلی 88, جہاں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے.
یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، سارے ایمان والے بیٹھے ہیں نا الحمدللہ، مجھ سے اور آپ سے ڈائریکٹ بات کی ہے. یار اس کو تو پڑھ لیتے کم از کم، کسی عالم دین کے پاس چلے جاتے کہ حضور مجھے یہ بتائیں اے ایمان والو کہہ کر اللہ نے مجھ سے کیا فرمایا، مجھے تو بتائیں میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، بیوی نے کیا کہا، بچوں نے کیا کہا، اماں ابا نے کیا کہا، دوستوں نے کیا کہا، سب معلوم. اللہ نے کیا فرمایا اس کا ٹائم نہیں ہے. کیسی زندگی ہے، خود سوچو نا. اتنے سال ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، کئیوں کے ہم میں بال سفید ہو گئے، مگر قرآن پڑھنا نہ آیا، قرآن سمجھنے کا ٹائم نہ ملا، زندگی میں ایک بار ترجمے اور تفسیر کے ساتھ قرآن نہ پڑھا. نہ کرو ایسا، خدا را نہ کرو ایسا. اے گلزار ہجری میں میمن مسجد میں جمع ہونے والے عاشقان رسول، مجھے لگے گا کہ میرا بیان وصول ہو گیا اگر آج آپ سارے نیت کر لو کہ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. میں آپ کو آپ کے رب کے کلام کی دعوت دینے آیا ہوں. اور کمال دیکھیں امیر اہل سنت کا، یہ دعوت اسلامی کا جو سسٹم ہے نا، یہ بڑا کمال کا سسٹم ہے. امیر اہل سنت وہ ہستی ہیں، کتنا پیارا مدنی انعام دیا ہے. میں نے شروع میں درود پاک کی بات کی، آپ نے درود پاک سے امت کو کیسے جوڑا. آپ فرماتے کم از کم روزانہ 313 بار درود پڑھ لو. درود پڑھتے جاؤ گے دکھ دور ہو جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اب آپ فرماتے روزانہ کم از کم، مدنی انعام ہے دعوت اسلامی والوں کو، بھرنا ہے یہ فارم روزانہ. اور اس میں کیا ہے، کم از کم 3 آیتیں. ویسے تو بہت پڑھنا چاہیے، چلو بھائی مصروف زندگی ہے، 3 قرآن کی آیتیں پڑھو، ترجمہ اور اس کی تفسیر. 3 کر کے کچھ تو سیکھ لو گے نا. لیکن یہ بھی نہ کریں تو پھر ہماری کتنی بڑی محرومی ہے. اور دعوت اسلامی والے جو ہے نا، صرف پرابلم نہیں بتاتے، قرآن پڑھو سمجھو. آپ کہیں یار پڑھیں کدھر، اب تو بوڑھے ہو گئے، اب کون سا مدرسہ جوائن کریں. دعوت اسلامی نے پوری دنیا میں رات کے لیے مدرسۃ المدینہ بالغان بنایا، اور بچوں کے لیے نہیں بڑوں کے لیے بنایا، تاکہ بڑے شرمندہ نہ ہو بچوں کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. بچے نہیں آتے اس میں، بڑے ہی آتے ہیں. اور رات کو اس لیے آپ کاروبار سے بھی گھر آ جائیں، تھوڑی دیر 15 منٹ 20 منٹ بیٹھ جایا کریں، اپنے مخارج ٹھیک کریں، اپنے تلفظ ٹھیک کریں، اپنی تلاوت ٹھیک کریں، پھر ساتھ ترجمہ پڑھیں، پھر سمجھیں تفسیر کیا ہے. اب کہتے تھے پہلے لوگ یار وہ تفسیریں بھائی بڑی پرانی ہیں، وہ بڑی مشکل اردو ہے، وہ بھی سمجھ نہیں آتی. وہ بھی مسئلہ حل کر دیا. اللہ سلامت رکھے قبلہ مفتی قاسم صاحب کو، کتنی آسان اردو میں تفسیر قرآن صراط الجنان لکھ کر دے دیا ہمیں، بالکل آسان اردو میں. پھر شیطان وسوسہ ڈالے گا، او ہو تفسیر صراط الجنان تو 10 جلدوں پر ہے، 3000 روپے 3500 روپے کون خرچ کرے گا. یہ بھی شیطان لاتا ہے. ہاں اپنے کپڑوں پہ، گھڑی پہ، جوتوں پہ، وہ ایسی دوستوں کے ساتھ کھانے پینے پہ ہزاروں خرچ کر دیں گے، قرآن تفسیر خریدنے کے لیے پیسے نہیں. چلو بھائی یہ بہانہ بھی آپ کا ختم کر دیتے ہیں. دعوت اسلامی پیسے کمانے کے لیے نہیں بنی ہے. اتنی مہنگی تفسیر قرآن لاکھوں میں چھپی ہے. الحمدللہ یہ پوری تفسیر قرآن دعوت اسلامی نے اپنی ویب سائٹ پر فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے رکھ دی ہے. اب انٹرنیٹ بولو تو وہ بھی میں دے دیتا ہوں، وہ سب کے پاس ہوتا ہے. ویسے ہی 2-5 منٹ لگیں گے یار تفسیر قرآن ڈاؤن لوڈ. اچھا صرف تفسیر قرآن کتابیں نہیں رکھی، اس تفسیر قرآن کی اپلیکیشن بھی بنا دی. اپنی مرضی کی آیت آپ سرچ کریں، اس کا ترجمہ پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں. یعنی قرآن آپ تک پہنچانا کتنا آسان کیا. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی تحریک ہے. قرآن کو جس طرح دعوت اسلامی نے عام کیا، 2800 سے زیادہ مدرسے بنا دیے. آج تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 90,000 کے قریب حافظ قرآن بن چکے ہیں. بولنا آسان ہے، اگر میں صرف دعوت اسلامی کے حافظ قرآن کا اجتماع کروں تو مجھے کوئی گراؤنڈ پورا نہیں ہوگا. نو حافظ الاؤ نہیں ہے، صرف حافظ اندر آئے گا تو بھی 90,000 حافظ آ جائیں گے. اتنی بڑی تعداد الحمدللہ حافظ قرآن کی. 2.5 لاکھ کے قریب بچوں نے ناظرہ قرآن پڑھ لیا. اب دنیا بھر میں رات کو مدرسے پڑھائے جا رہے ہیں. آج میرے پاس والد صاحب کے فاتحہ کے لیے بلوچستان کے ایک سردار صاحب آئے. بڑی سیکیورٹی ہوتی ہے، کہتے ہیں ہماری تو جان کو بھی بڑا خطرہ ہوتا ہے، ہمارے آگے پیچھے کانوائی چل رہے ہوتے ہیں. میں نے ان کو بتایا کہ قرآن پڑھنا چاہیے، اور وہ میرا منہ دیکھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ بھی نہ گھبرائیں، آپ کو سیکیورٹی سے باہر نہیں نکلنا پڑے گا. اپنی مرضی کے ٹائم کے مطابق گھر بیٹھے آپ آن لائن قرآن پاک پڑھ لیں. وہ حیران ہو گئے کہ یہ آن لائن قرآن پاک کیا ہے. چلے آپ میں سے بھی بہت سو کو نہیں پتا ہوگا. ان تمام لوگوں کا بھی بہانہ ہم نے ختم کر دیا جو کہتے ہیں یار آپ کا تو مدرسہ رات عشاء کے بعد لگتا ہے، میں تو آفس سے ہی رات 11 بجے آتا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے تھا سارے کام چھوڑ کے قرآن پڑھتے. چلو کوئی بات نہیں، 11 بجے رات آتے ہو، 12 بجے کھانا وغیرہ کھا کے فارغ ہو جاتے ہو. اب تو 12 بجے کے بعد قرآن پڑھنا ہے، گھر سے باہر بھی نہیں نکلنا. حالات بھی خراب ہے نا، موبائل چھین لے گا کوئی، گھر میں ہی بیٹھ جاؤ.
دعوت اسلامی نے آن لائن قرآن پاک کی سروس شروع کر دی ہے۔ 24 گھنٹے میں جو گھنٹہ آپ کے پاس ہے، آدھا گھنٹہ آن لائن 1 to 1 قاری صاحب آپ کو پڑھائیں گے۔ آپ صرف دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے quranteacher.net، ادھر جائیں، اپنا ٹائم ڈالیں کہ میں اس ٹائم قرآن روزانہ پڑھنا چاہتا ہوں، آن لائن قرآن پاک انٹرنیٹ کے ذریعے آپ کو قاری صاحب پڑھا دیں گے۔ اگر پھر بھی ہم قرآن نہ پڑھیں، پھر بھی ہم قرآن نہ سمجھیں، تو پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ آج پکی سچی نیت کر لو، انشاءاللہ میں اس دن سوؤں گا نہیں جس دن میری آنکھیں کچھ قرآن نہ دیکھیں، کچھ نہ کچھ قرآن پڑھے بغیر نہیں سوؤں گا۔ میں نہیں سوؤں گا جب تک میرے کان کچھ نہ کچھ قرآن نہ سن لے، میں نہیں سوؤں گا جب تک میری زبان میرے رب کا کچھ کلام نہ پڑھ لے۔ یقین کرو قرآن سے دوستی کر لو گے، یہ قرآن قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ طرح طرح کے سافٹ ویئر موبائل میں ہیں، کسی سے پوچھو بھائی یہ بتاؤ فیس بک کب آن کیا تھا، تو وہ کہے گا 1 گھنٹہ پہلے آن لائن تھا۔ واٹس ایپ کب آن کیا تھا، تو شاید یہ جواب آئے گا مولانا صاحب آپ کے بیان کے درمیان بھی چیک کر لیا تھا۔ اچھا جناب، فلاں سافٹ ویئر کب آن لائن کیا تھا، وہ دوپہر کو آن لائن کیا تھا۔ ہر سافٹ ویئر تمہارا روز کئی بار آن لائن ہوتا ہے۔ قرآن کب آن لائن کیا تھا، تو پچھلے رمضان میں کیا تھا۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے جب میں اور آپ مر جائیں گے نا، سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے، مگر قرآن قبر میں بھی آن لائن ہو جائے گا، وہ قبر میں بھی ساتھ جائے گا۔ تو تھام لو اس کتاب کو جو تمہارے ساتھ جانی ہے۔ اللہ میرے اور آپ کے دلوں کو، سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے، ہماری قبروں کو نور قرآن سے منور فرمائے، اور قرآن سے محبت کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ مجھے امید ہے کہ ماشاءاللہ چلے، یہ میں یہی اعلان چاہ رہا تھا کہ مدرسۃ المدینہ بالغان اسلامی بھائیوں میں اسی مسجد میں عشاء کی نماز کے بعد بھی لگتا ہے، اللہ خوش رکھے اسلامی بھائیوں۔ دوسرا بھی ایک مدرسہ لگاتے ہیں جو رات 10:30 بجے لگاتے ہیں، وہ انہی بھائیوں کے لیے ہوگا، میرے میمن بھائیوں کے لیے جو لیٹ آتے ہوں گے۔ مطلب دعوت اسلامی ہر وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے کہ جو ہمیں فری میں کسی طرح قرآن پڑھا دیا جائے، سکھا دیا جائے۔ تو ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ سب آئے ہیں، تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ قرآن سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا یہ ایک آخری بات پھر بیان ختم کر دیتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ بھائی میں تو بچپن سے قرآن پڑھ رہا ہوں، مجھے کیا سیکھنے کی ضرورت ہے، میں تو روز پڑھتا ہوں قرآن۔ علماء بیٹھے ہیں، روایتوں میں یہ مضمون ہے کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ مجھے قرآن آتا ہے، چیک کروا لیں نا، ایک بار ٹیسٹ کروا لیں، آ جائیں قاری صاحب کے پاس رات میں کہ حضرت ذرا میرا تلفظ سن لیں، اور اگر وہ آپ کو کہیں کہ ماشاءاللہ آپ ٹھیک پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، مدینہ مدینہ، اور اگر وہ بتائیں کہ آپ کے زبر زیر پیش میں غلطی ہے، آپ کے تلفظ میں غلطی ہے، تو ٹھیک کریں، کیونکہ قرآن میمنی زبان میں، پٹھانی زبان میں، اردو زبان میں نہیں ہے کہ جیسی بولو چل جائے گی۔ قرآن عربی میں ہے، اور عربک از دا موسٹ سینسٹیو لینگویج آن ارتھ۔ عربی زبان دنیا کی سب سے زیادہ حساس زبان ہے، اس میں گڑبڑ نہیں چلے گی۔ زبر زیر پیش کی غلطی بہت بڑی غلطی بن جائے گی، تلفظ کی غلطی معنی کو کدھر سے کدھر لے جائے گی۔ ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں، قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ احد کے معنی کیا ہے؟ ایک ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے قل هو اللہ احد، احد کی جگہ احد پڑھتا ہے، احد کے معنی کیا ہے؟ احد کے معنی ہے بزدل ہے۔ مجھے بتاؤ جو اللہ کی بارگاہ میں یہ گستاخی کرے گا ثواب ملے گا؟ نماز فائدہ دے گی، تلاوت فائدہ دے گی۔ بندہ کہتا بھی یار 20 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی روحانیت ہی نہیں ملتی، روز دکان پہ قرآن پڑھتا ہوں، کوئی برکت بھی نہیں ملتی۔ اب صحیح بھی پڑھ رہے ہو کہ نہیں، کہ کہیں لعنت تو نہیں پڑھ رہی؟ تو خدا را مذاق نہ کریں، ایک بار آ کر چیک کروا لیں، ٹھیک نہیں ہے تو ٹھیک کروا لیں، تو انشاءاللہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہیں، اس قرآن کے پیغام کو دنیا میں پہنچانے والی تحریک کے دست و بازو بنیں، اور ماشاءاللہ جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتے ہیں ہر جمعرات اس میں شرکت کریں، اور سبحان اللہ ہفتے کی رات جب اللہ کے ولی کی زیارت بھی ہمیں ہوتی ہے اور ان کے مدنی پھول بھی سننے کو ملتے ہیں، تو مدنی مذاکرے میں فیضان مدینہ بھی آ جایا کریں، یا مدنی چینل پر براہ راست اس میں شرکت کیا کریں۔ رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں
ماشاءاللہ. کون سی مسجد میں؟ میمن نگر جامع مسجد میمن میں 15 ہے. اچھا، میمن نگر جامع مسجد میمن میں ہی ہمارا اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو. تو یہ تو میرا خیال ہے یہاں سے اتنا دور بھی نہیں ہے، تو ہر جمعرات اجتماع میں آئیں گے تو اس طرح کی باتیں بھی سننے کو ملیں گی، ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی. رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں اس مسجد کی کمیٹی، امام صاحب، جتنے لوگ جنہوں نے آج کے اجتماع میں حصہ ملایا، تعاون کیا، انتظامات کیے، لوگوں کو دعوت دی، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم آپ سب کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، اور اسی طرح ہمارے سارے علاقے پر اللہ کریم اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میرے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مسلمان ہیں، اور مسلمان کا سب سے قیمتی سرمایہ اس کا ایمان ہوا کرتا ہے. عموماً ہم دنیا میں اپنی قیمتی چیز کی بڑی حفاظت کرتے ہیں. کیا ایمان کی حفاظت کا بھی کوئی ذہن بنایا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو ایمان کی حفاظت کا ذہن نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ مرتے وقت اس کا ایمان سلب کر لیا جائے گا. تو علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کا بہترین ذریعہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. اور الحمدللہ اس دور میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ غوث پاک کا مرید بناتے ہیں. اور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو کیا ہی بات ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید، غوث پاک فرماتے ہیں میرا کوئی بھی مرید بغیر توبہ کیے نہیں مرے گا. تو موقع بڑا اچھا ہے، رکن شورا عبدالحبیب اتاری ہمارے درمیان موجود ہیں. میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت کے ذریعے قادری سلسلے میں ہمیں بیعت بھی کروا دے. جو اسلامی بھائی کسی اور پیر صاحب کے مرید ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. جب رکن شورا فرمائے مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیے طالب ہوتا ہوں میں. اس طرح سے آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں رکن شورا سے عرض کروں گا آپ سب کو توبہ بھی کروا دیں اور قادری سلسلے میں بیعت بھی کروا دیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، والدین کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ اتاریہ میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں دیا، اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے
मुरीदों में कबूल फरमा और कल क़यामत में गौसे पाक के ग़ुलामों में उठा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे इस्लामी भाइयों, एक और खुशखबरी भी है कि इस्लामी बहनों के लिए 26 दिन का मदनी कायदा कोर्स मेहमान नगर 15 है, जहाँ इज्तिमा होता है। तो इसी के थोड़े से फासले पर इस्लामी बहनों का भी एक इज्तिमा रहा है, जो बुध के दिन वहाँ पे इज्तिमा होता है। तो उस मुकाम पर ये 26 दिन का मदनी कायदा कोर्स शुरू हो रहा है। कोर्स का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे है, 3 से 5 के दरमियान, और ये 19 अक्टूबर को जो है ये कोर्स शुरू हो रहा है। तो आप अपने जिम्मेदारान वगैरह के जरिए जो है महारे इस्लामी बहनों से जो है इसके लिए राबता कर सकते हैं। और इसी तरह खुदावुल मसाजिद की तरफ से भी मस्जिद हमारी जो है इसकी तरफ से भी ऐलान आया कि बाहर जो है खुदावुल मसाजिद का बस्ता लगा हुआ है। तो हमारी कुछ मसाजिदों में तामीरात अभी काबीना पे चल रही है, तो इसके लिए भी खुदावुल मसाजिद की तरफ से आप तमाम इस्लामी भाइयों से अर्ज़ है कि आप ज़रूर ब ज़रूर राबता करें, और जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है तो वो हो सके तो पूरी सब मस्जिदों की नियत करें। अल्लाह ने ये जो भाई ने कहा जिन्हें अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने किसको नहीं दिया है? हम सबको रब ने दिया है और बहुत कुछ दिया है, ठीक है ना। तो जैसे इन्होंने कहा मस्जिदों का बस्ता लगा हुआ है, तो बिल्कुल इसमें तो हमें लालच करनी चाहिए। पता ये क्या लगा हुआ है? जन्नत में घर की बुकिंग का स्टॉल लगा हुआ है। अगर बताएं वाकई कोई बंदा बैठा हो कि जिसको जन्नत में घर चाहिए, जाते जाते बुकिंग करवा के जाओ, तो कौन कौन करवाएगा? सारे करवाएंगे ना। अल्लाह के हबीब ने फरमाया जो अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। तो ये तो हमें लालच करनी चाहिए भाई, किसी तरह आगे बढ़कर अपना हिस्सा मिलाना चाहिए। तो चलें, पहले तो मैं ही इंशाअल्लाह अच्छी नीयत के साथ अपने वालिद साहब के इसाले सवाब के लिए इंशाअल्लाह मेरी तरफ से भी रख लें। तो बिल्कुल हमें इसमें देखिए, इसमें पैसों की वैल्यू नहीं है। 5,000 रुपये दे, लाख रुपए दे या 10 लाख रुपए दे या 1 रुपया दे, हैं? अपनी नीयत जो आपको अल्लाह ने जैसा नवाजा है, कुछ ना कुछ हिस्सा सब डालते हुए जाइएगा। देखिए ये मस्जिद मिसाल देता हूँ, ये जो मेमन नगर मेमन मस्जिद है, ये जो मेमन मस्जिद है, ये जिसने बनाई होगी, जिन जिन ने हिस्सा मिलाया, बहुत से दुनिया से चले गए होंगे, मगर जितनी नमाजें हो रही हैं, जितने इज्तिमा, अभी भी जो इज्तिमा चल रहा है, उनको उनकी कब्र में सवाब मिल रहा है। ये तो लॉटरी है। जब भी मस्जिद बनाया, और वो भी दावत इस्लामी वाले बनाया, तो इनको आना नहीं पड़े हमारे पास, हमें खुद जाना चाहिए। थोड़ी मेहरबानी, हमारा भी हिस्सा मिला लो भाई। ये तो ऐसा जन्नत में घर बनेगा कि दर्स भी होगा, काफिला भी होगा, मदरसा भी होगा। खाली मस्जिद नहीं, नमाजें नहीं, और पता नहीं कितने सारे ये लोग काम करते हैं। तो दावत इस्लामी वाले मस्जिद बनाएं तो बिल्कुल लालच करनी चाहिए कि यार थोड़े पैसे जेब में और डाल दो यार, और डाल दो। तो हर इस्लामी भाई उस स्टॉल पे जाए। मैं अभी यहाँ नहीं कहूँगा कि सब आगे आके जमा कराएं, इंतज़ाम आगे पीछे हो जाएगा। तो ये बिल्कुल हिस्सा मिलाना चाहिए। जेब में पैसे ना हो तो इनका नंबर लेके जाना कि बाद में आके दूंगा। माँ बाप के नाम पर, वालिदैन मरहूमीन अपने लिए ज़रूर हिस्सा मिलाना चाहिए। पिछले दिनों पीर वाले दिन ही मेरे वालिद गिरामी का इंतकाल हुआ, और शायद उनके इंतकाल के बाद एक मैंने जुमेरात का इज्तिमा बयान किया, और ये दूसरा बयान ही मैं यहाँ करने आया हूँ। तो सब इस्लामी भाइयों से गुजारिश करूँगा कि अव्वल आखिर 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें, 1 बार सूरह फातिहा पढ़ें, 3 बार सूरह इखलास पढ़ के मेरी बिल कर दें। मैं अपने मरहूम वालिद के साथ साथ आपके मरहूमीन के लिए भी इंशाअल्लाह इसाले सवाब करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا رب کریم، جو تلاوت قرآن پاک کی اور ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں، آج یہاں اجتماع میں جو تلاوت نعت خوانی بیان ہوا، ان تمام اعمال کا ثواب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات، بالخصوص میرے مرحوم والد اور والدہ کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، حاضرین میں سے جن کے والدین میں سے کوئی ایک اور ہم سب کے جتنے دنیا سے مرحومین رشتہ دار چلے گئے، مولا ان کی ارواح کو پیش کرتے قبول فرما۔ اے اللہ، جن کا کوئی سال ثواب کرنے والا نہیں، بالخصوص ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ، آج کی یہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنا دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ آج قرآن کے بارے میں سنا ہے مالک، ہمیں قرآن پاک پڑھنے کا شوق عطا فرما، قرآن سمجھنے کا ذوق عطا فرما، اس پر عمل کرنا بھی نصیب فرما۔ اے رب کریم، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے، ہمیں زوال نعمت سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ اے کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں، ہاتھ اٹھے ہیں مالک، جتنے بیمار آئے ہیں یا بیماروں کو گھر چھوڑ آئے ہیں، اے شفا دینے والے، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ، بے روزگاروں کو حلال طیب آسان روزگار عطا کر دے، اور جو روزگار والے ہیں ان کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ اے اللہ، روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے کریم، اے کریم، ہاتھ اٹھے ہیں مالک، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، آج سب کی جھولیاں بھر دے۔ جو حرمین طیبین جانے کو ترس رہے ہیں، انہیں جلدی جلدی کعبہ دکھا دے، جلدی جلدی مدینہ دکھا دے، حرمین طیبین کی حاضریاں، حج اور عمرے کی سعادتیں ہم سب کا مقدر فرما۔ اے اللہ، جب تک زندہ رکھیو، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی اور نیکیوں والی زندگی عطا فرما۔ جب وقت آخر ہو، ہمیں ایمان والی، عافیت والی، مدینے والی، نبی پاک کی دید والی اور کلمے والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہم سب کا مقدر فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے کریم، ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیب سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں، وائرسوں سے بچا، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچا۔ ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ اے رب کریم، اے رب کریم، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، دنیا میں ہر آفت سے بچانا مولا، عقبا میں نہ کچھ رنج دکھانا مولا۔ بیٹھوں جو در پاک پیمبر کے حضور، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا، ایمان پہ اس وقت اٹھانا مولا۔ ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔ ایک منٹ آپ رکیں۔